خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یوب میں سراج الحق کی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا ہے. سراج الحق محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے نزدیک دھماکہ ہوا ہے یوب میں, اور سراج الحق اس دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. یوب میں واقعہ پیش آیا ہے, سراج الحق کی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے ریلی کے قافلے کے قریب ایک دھماکے کی اطلاعات ہے. سراج الحق محفوظ رہے. بتاتے چلیں کہ یہ ریلی نکل رہی تھی اور اس ریلی میں دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ریلی تھی, جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی تھی یوب میں, اور ان کی ریلی کے قافلہ جو تھا اس کے نزدیک دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے حساب سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. دیگر تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے, لیکن اس سے پہلے بریکنگ نیوز ہم آپ تک پہنچائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو جو ہے وہ خطاب بھی کرنا تھا اس ریلی سے, اور یوب میں امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر یہ دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکا ہے کہ یہ کس قسم کا دھماکہ تھا. دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے نہیں پتہ چل سکا ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی اس دھماکے میں محفوظ رہے ہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ریلی کا قافلہ نکل رہا تھا, اور اس ریلی کے قافلے کے نزدیک یہ دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. اس ریلی سے سراج الحق کو خطاب بھی کرنا تھا, اور ان کی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے, لیکن ابھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہے کہ اس کی نوعیت کیا تھی, یہ کس قسم کا دھماکہ ہے. لیکن سراج الحق کے بارے میں جو خبر ملی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس دھماکے میں محفوظ رہے ہیں, اس حادثے میں محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو جلسے سے خطاب بھی کرنا تھا, اور یہ ریلی نکل رہی تھی یوب میں, کوئٹہ یوب میں. یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے, جس میں سراج الحق اس وقت کی اطلاعات کے حساب سے محفوظ ہیں. دھماکے کی نوعیت کا ابھی فوری طور پر علم نہیں ہو سکا ہے. جیسے جیسے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آتی رہیں گی ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس وقت کی اہم خبر یہ ہے کہ کوئٹہ یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ریلی کے قافلے کے نزدیک دھماکہ ہوا ہے, اور اس دھماکے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو اس ریلی سے, اس کے جلسے سے خطاب بھی کرنا تھا, اور اس سے قبل یہ اس ریلی میں, جس میں بہت سارے لوگ بھی موجود تھے, امیر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے, اور اس میں کافی لوگ بھی موجود تھے, اور اس ریلی میں یہ دھماکے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. دیگر کے تفصیلات ہیں یہ بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. اس وقت کی خبر یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے ہیں, اور یوب میں یہ حملہ ہوا ہے, یہ حادثہ ہوا ہے, جس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا. اور یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلی نکل رہی تھی, اور یہ ریلی کا جو قافلہ ہوتا ہے, ریلی کی صورت میں, جو قافلے کی صورت میں جو ریلی نکل رہی تھی, وہ خاص مقام کی جانب جانا تھا جہاں پر سراج الحق کو خطاب بھی کرنا تھا. تو ان کی گاڑی کے نزدیک یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی نوعیت کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا ہے, لیکن دھماکے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, اور وہ محفوظ ہیں. آج جماعت اسلامی کا جلسہ ہے کوئٹہ یوب میں, اور جہاں پر امیر جماعت اسلامی کو خطاب بھی کرنا تھا. بتاتے چلیں آپ کو کہ کوئٹہ کا علاقہ ہے یوب, جہاں پہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا. ریلی نکالی جا رہی تھی, اور اس ریلی میں ان کی گاڑی کے نزدیک ایک دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. دھماکے کی نوعیت ابھی تک حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جیسے جیسے اطلاعات موصول ہوتی رہیں گی ہم اس حادثے کے حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس دھماکے میں کسی سراج الحق صاحب محفوظ ہیں, اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. یوب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, کوئٹہ کا علاقہ ہے یوب جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ریلی کے قافلے کے نزدیک یہ دھماکہ ہوا ہے. ارشاد لاشاری ہمارے نمائندے کوئٹہ سے ساتھ موجود ہے. ارشاد, یہ کس قسم کا دھماکہ تھا, کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں, پولیس کا کیا کہنا ہے, اور سراج الحق محفوظ ہیں؟ ہم اپنے نمائندے سے دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے قبل یہ اطلاع ہم آپ تک پہنچا دیں کہ کوئٹہ میں ایک
ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے، اور اس ریلی کے جلسے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو خطاب بھی کرنا تھا۔ اطلاع موصول یہ ہوئی ہے کہ ان کی گاڑی کے نزدیک دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے ہیں۔ یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ موجود تھے اس ریلی میں۔ کیسر شریف جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، کیا کہنا ہے ان کا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سراج الحق صاحب آج کوئٹہ پہنچے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یوب جانا تھا جہاں پر ان کا آج جلسہ عام ہے۔ جب وہ قافلے کی صورت میں یوب میں داخل ہو رہے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے، اس وقت ایک نامعلوم فرد جو ہے اس نے آ کے خودکش حملہ کیا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے امیر اور جماعت اسلامی کے کارکن اور اس قافلے میں سارے لوگ جو شریک تھے وہ محفوظ رہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور کچھ لوگ معمولی زخمی ہوئے۔ الحمدللہ سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما نے اس خبر کی حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ خودکش حملہ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ہاں البتہ گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ قافلے کی صورت میں یہ پوری ریلی جا رہی تھی اور اس میں کافی لوگ موجود تھے اور اچانک ہی یہ دھماکہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما کا کہنا یہ ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ کوئٹہ میں یہ جلسہ ہونا تھا اور ریلی کی صورت میں لوگ جو ہیں جلسہ گاہ تک جا رہے تھے جہاں پہ امیر جماعت اسلامی کو اس جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ سراج الحق امیر جماعت اسلامی جنہیں اس جلسے سے خطاب کرنا تھا، یہ ریلی کی صورت میں لوگ جا رہے تھے، کافی بڑی تعداد تھی، گاڑیاں بھی کافی تعداد میں تھیں اور یہ سب لوگ اس جلسہ گاہ تک جا رہے تھے جہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو خطاب کرنا تھا کہ اچانک ہی ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے، ایک حملہ آور خودکش دھماکہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کافی ساری گاڑیاں ہیں ان کو نقصان پہنچا اور جس وقت دھماکہ ہوا لوگ کافی زیادہ ان میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ منتشر ہو گئے اور ایک پرسکون ریلی جو جا رہی تھی، جو امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں یہ ریلی نکل رہی تھی اور یہ منتشر ہو گئی، اس میں کافی زیادہ افراتفری پھیل گئی اور اس کے بعد اب تک کی اطلاعات جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے حساب سے یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو تھی اس ریلی میں شریک تھی، لیکن اس دھماکے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ البتہ گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے جو اس قافلے میں شریک تھی اور یہ ریلی کی صورت میں لوگ جا رہے تھے جہاں پہ جلسہ گاہ کی جانب، جہاں پہ امیر جماعت اسلامی کو خطاب کرنا تھا، لیکن اس ریلی میں ایک خودکش دھماکہ ہو جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں ریلی کا جو نظم و ضبط ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ چونکہ اس ریلی میں شریک تھے جن کو خطاب بھی سننا تھا امیر جماعت اسلامی کا، اور اس کے بعد یہ ریلی تھوڑی منتشر ہو جاتی ہے کیونکہ خودکش دھماکہ ہوتا ہے جس کی تصدیق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو جلسے سے خطاب بھی کرنا تھا اور جیسے کہ امیر جماعت اسلامی کے سینئر رہنما نے بھی اپنے بیان میں ابھی ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی اچانک سے اس ریلی میں داخل ہوتا ہے اور خودکش دھماکہ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اس منظم ریلی میں۔ عبدالستار کاکڑ جو کہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اپنے ویڈیو بیان میں۔ عبدالستار کاکڑ کی جانب سے جو ویڈیو بیان سامنے آیا تھا وہ ہم نے آپ کو سنوایا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا۔ عبدالستار کاکڑ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اس حملے کے حوالے سے دیگر تفصیلات بھی حاصل کرتے ہیں۔ عبدالستار آگاہ کیجیے گا، دیگر اپڈیٹس کیا ہیں؟ یہ خودکش دھماکہ تھا، پولیس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی پولیس حکام تو ابھی ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، وہ نمبر ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس تفصیلات ادھر ادھر سے ملی ہیں جو دیگر سرکاری ذرائع ہیں، اس میں یہ ہے کہ سراج الحق کا جو قافلہ تھا وہ وہاں پر آگے بڑھ رہا تھا کہ اسی اثنا میں جو لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے
इस दौरान धमाका हुआ है और उस धमाके में जो सरकारी ज़राए हैं उनका ये बताना है कि उस हमलावर जो है उसने खुद को धमाका खेज मवाद के जरिए उड़ाया है, जिसमें तकरीबन 4 या 5 अफराद मजीद वहां मौजूद जो थे वो जख्मी हुए हैं और एक ये खुदकुश हमलावर बताया जाता है जो इस हमले में हलाक हुआ है। अभी पुलिस हुकाम से हम कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता हो सके, लेकिन अभी तक पुलिस हुकाम से राब्ता नहीं हुआ है। ताहम वाकया यही है कि इसमें एक हमलावर जो है वो हलाक हुआ है और 4 दूसरे जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि सिराजुल हक की जो गाड़ी थी वो आगे निकल चुके थे और इस हमले में वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। जी अच्छा अब्दुल सत्तार, जैसे कि आपने बताया कि एक शख्स जो कि हमलावर है वो हलाक हो चुका है और उसके अलावा जो 4 अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं, उन जख्मियों की हालत कैसी है, उन्हें कौन सा अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जो का मुकामी अस्पताल है उनको वहां पर मुंतकिल किया गया है और उनमें से बेशतर 1 या 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई है, जबकि बाकी 2 जो हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। ताहम अभी पुलिस हुकाम से जब तक या अस्पताल में किसी से बात होती है तब तक इसकी सही तफसीलात का इल्म जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। हमरा कोशिश बहुत की है, हमने अभी भी राब्ते में कोशिश कर रहे हैं कि जो मुकामी इंतजामिया है उनसे बात हो या पुलिस हुकाम से बात हो, लेकिन उनके टेलीफोन जो है या तो इंगेज हैं या फिर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। जी जो निकल रही थी इसमें कितनी तादाद में लोग मौजूद थे? क्योंकि जो कैसर जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो कितनी बड़ी तादाद थी गाड़ियों की, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है? जो हमारे पास इतलात अभी तक मौसूल हुई है उसमें 25-30 के करीब गाड़ियां आ रही थी, जिसमें से कुछ गुजर चुकी थी और कुछ अभी गुजरने वाली थी। जो सिराजुल हक थे वो किसी गाड़ी में पहले गुजर चुके थे जिसके बाद ये धमाका हुआ है। तो अभी मैंने पहले ही जैसे गुजारिश की कि जब तक सरकारी अफसरान से बात नहीं होती, जो इंतजामिया है या पुलिस एहलकारान है, तब तक तस्दीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त तक जो तस्दीक की जा रही है वो यही है कि एक हमलावर हलाक हुआ है और 4 जख्मी हैं। हो सकता है जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफा हो। जी अब्दुल सत्तार साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करें कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के नजदीक एक धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने रैली में आकर जो ये निकल रही थी उसमें अपने आप को उड़ा लिया और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि ये रैली मुनज़्ज़म अंदाज में जा रही थी और अचानक इसमें धमाका होता है। इस हमलावर के बारे में बताया जा रहा है कि धमाके के नतीजे में ये हलाक हो चुका है, लेकिन इस हमले के नतीजे में 4 अफराद के अभी तक के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ये जख्मियों की तादाद बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक की जो इत्तला है वो ये है कि 4 अफराद जख्मी हुए हैं और उनकी हालत स्टेबल है, उनको अस्पतालों में मुंतकिल भी किया जा रहा है। अभी तक उनकी हालत स्टेबल है और ये धमाके के मनाज़िर एक बार फिर से आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि किस तरीके से रैली जा रही थी और गाड़ियों और लोगों के नजदीक आकर इस हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया और दीगर 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। योम आज जमात इस्लामी का जलसा था जिसके लिए ये रैली निकल रही थी। लोग जलसा गाह तक जाने के लिए रैली की सूरत में जा रहे थे। गाड़ियों की भी काफी बड़ी तादाद है, गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जो हमारे अरशद कैसर शरीफ हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, उनका ये बताना है कि वहां पर मौजूद गाड़ियों का भी काफिला था जिसमें सवार होकर लोग जलसा गाह तक पहुंच रहे थे। उन गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, किस नौयत का नुकसान है, ये भी हम आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये खुदकुश हमला धमाका जो इस वक्त सामने आ रहा है उसके फुटेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रैली के दरमियान ये किस तरीके से धमाका हुआ। और ये भी हम आपको बताते चलें कि धमाके में सिराजुल हक महफूज रहे हैं। उनको आज योब में जलसे से खिताब करना था और उस जलसा का जाने के लिए वो आगे निकल चुके थे जब ये धमाका हुआ है। कुछ गाड़ियों के नजदीक ये धमाका हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से सिराजुल हक आगे निकल चुके थे, उनकी गाड़ी काफिले की सूरत में आगे जा चुकी थी और